وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 4، درس نمبر 774۔ آج کا موضوع مشرک سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا،
اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ سامعین اکرام، اس کا نزول جو ہے فتح مکہ کے بعد ہے، اور 3 ادوار میں یعنی فتح مکہ کے بعد 3 ادوار میں یہ نازل ہوئی ہے، مختلف اوقات میں۔ 3 حصے ہیں اس کی میں ابھی تفصیل بتاتا رہوں گا آپ کو، لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 4-5 رکوع جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تقریباً ذی الحجہ 9 یعنی 9 ہجری ذی الحجہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور حج کو نہیں گئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امیر الحج بنا کے بھجوایا تھا، تو اس وقت کا یہ نزول ہے، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں 4-5 رکوع ہیں غالباً۔ اور اس میں صورتحال یہ تھی کہ مکہ، تھوڑا سا میں آپ کو تفصیلی طور پہ اس کا شان نزول بتا دوں، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پہ فتح عنایت فرما دی، اور لیکن اس 8 ہجری کو جو حج ہوا تھا وہ مشرکوں نے ایسے کیا تھا جیسے کہ ہوتا ہے، وہی اپنے طریقے کے مطابق مسلمانوں نے کیا نہ کیا۔ 9 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو یعنی ایک وفد اور امیر الحج بنا کے ان کو بھجوایا حج کے لیے، مکے بھجوایا، مدینے میں تھے حضور، اور تو اس میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ ذی قید، ذی الحج میں تو 10 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، اور تو ذی قید میں یہ قافلہ روانہ ہوا، اس میں پھر ان کے جانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیات دے کے بھجوایا کہ تم جاؤ اور منی میں جب سب حاجی اکٹھے ہوں تو وہاں پہ یہ اعلان کر دو، یہ آیات پڑھ دو۔ میں تھوڑا سا یعنی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی اور بھی بات چیت کر لیں گے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اس ملک میں 4 مہینے پھر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے، آگاہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس، لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، ورسول، اور اس کا رسول بھی، فإن تبتم، اگر تم سرکشی سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، فہو خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وإن تولیتم، اور اگر تم رخ پھیر لو، نہ مانو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یہ جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ وہ مشرک جس سے تم نے عہد کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی بد عہدی نہیں کی ہے ابھی تک، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے وہ مدت عہد پوری ہونے تک وہ وعدہ قائم رکھو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں مضمون واضح ہے، اتنا مشکل نہیں ہے سامعین کرام۔ اب دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہے وہ کفر کو مٹانا نہیں چاہتا، اور یعنی ہر انسان کو دیکھیں، آپ کو میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے ناشکری کرے، نہ لائے ایمان، تو انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم ہمارا بنایا نا انسانوں کا، اس میں انسان کو حق دے کے اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم حق قبول کرنا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، پھر بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں اللہ کا نظام ہو، اللہ کی مرضی ہو، ظاہر ہے کہ اس میں امن ہے،
یعنی جو قانون ہے جس کے تحت ملک چلائے جائے یا جو اصول ہیں مملکت کو چلانے کے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں. اس کو کلمۃ اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ کی بات کو نافذ ہونا چاہیے کیونکہ مخلوق اس کی ہے، اس کا حکم زمین میں الا لہ الخلق والامر، زمین میں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. اور فتنہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، فساد اور فتنہ. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ الا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد، اگر تم باطل کو مٹانے کے لیے کوشش نہ کرو تو فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. ابھی ہم نے پڑھا ہے گزشتہ سبق میں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مکہ، حرمین اور عرب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا دارالخلافہ بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ام القرائے سے کہا ہے، بستیوں کی ماں، اور یہ ہمارا مرکزہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت تو اسلام کا کوئی یعنی غلبہ نہیں ہے. کوئی ریاست کہیں دنیا میں 1 انچ کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو. یہ ہم سب اپنے اختراع ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق دین پہ چل رہے ہیں یا جو بھی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی دارالخلافہ جو ہے، اب ظاہر ہے کہ مکہ یہ حرمین شریفین ہے، یا یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہاں کفر نہ ہو، بالکل نہ ہو، مسلمانوں کی، خالص مسلمانوں کی حکومت ہو. اور ابھی ساتھ ساتھ تفصیل آتی بھی رہے گی. تو مشرک، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سارا غیر اسلامی طریقہ تھا، غیر شرعی طریقہ تھا. حج بھی اپنی مرضی سے کرتے تھے وہ لوگ، اور یعنی فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا. لیکن اسلام آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہاں اللہ ہی کا حکم نافذ ہو اور مشرکین نہ رہیں یہاں. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مدینے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ حدود ایسی ہیں، وہاں سے غیر مسلم آگے نہیں جا سکتے. تو یہ خاص طور پہ یعنی مکے اور مدینے کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ایک خطہ ایسا جہاں مشرک نام کو بھی نہ ہو رہیں. دنیا میں بہت سی جگہیں وہاں پہ وہاں جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ جگہ خالی کروانا چاہتا ہے. اب یہ آیات کا نزول جو ہے یہ 9 فتح مکہ کے بعد ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس جزیرے عرب میں اسلام کی حکومت ہو اور محمد رسول اللہ کی یعنی نگرانی میں اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. تو پھر یہ سارے اقدامات جو ہیں تو اسی سلسلے کے ہیں. سامعین کرام، یہ بات میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا. اب صلح حدیبیہ 6 ہجری میں جو ہوئی تھی، اس میں ایک معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا کیا تھا مشرکوں کے ساتھ، مکے کے قریش مکہ کے ساتھ کیا تھا. وہ آپ کو معلوم ہے، تفصیل اس کی آ جائے گی سورہ فتح میں. تو ایک معاہدہ ہوا تھا. اچھا، اور معاہدے کی چیدہ شرائط یہ تھیں کہ بھئی ہمارا جو آدمی تمہارے پاس جائے گا اس کو تم واپس کرو گے، تمہارا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور 10 سال تک انہوں نے کہا ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. پھر اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم یعنی دونوں فریقین جو ہیں قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے میں آزاد ہیں. جو جس کے ساتھ آئے اس قبیلے کو اپنا حلیف بنا لے، مشرک قبیلوں کو. تو اس شک کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، امن کا معاہدہ اور امداد کا، ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ، امداد کا وعدہ کر لیا تھا کہ تم پہ. اچھا، پھر اس میں قانون یہ بھی تھا کہ جو جس کا حلیف ہے دوسرا اس پر حملہ نہیں کرے گا.
یعنی ہمارے اگر مسلمانوں کے جو حلیف قبائل تھے تو ان پہ معاہدے کی روح سے جو حدیبیہ میں ہوا تھا، معاہدے کی روح سے مشرکوں کو یہ اجازت نہیں تھی اور وہ امن میں تھے، مسلمانوں کے امن میں تھے، یا اسی طرح مسلمانوں کو حملے کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال یہ ایک معاہدہ امن تھا صلح حدیبیہ کا۔ تو پھر یہ ہوا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے جو مکے کے قریب ہی رہتا تھا، لیکن معاہدہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ معاہد ہیں مسلمانوں کے، ان پہ حملہ کر دیا، شبخون مارا اور ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور فتنہ فساد مچایا۔ تو انہوں نے سے یعنی رات کے اندھیرے میں ان میں سے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، یا محمد ہماری مدد کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہا کہ لبیک، لبیک کہا اس آواز پہ، ٹھیک ہے میں آتا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ پھر وہاں جو بھی تھے اصحاب تھے یا امہات المؤمنین، رات کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا حضور آپ نے کس کو لبیک کہا ہے، یا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، حضور نے کہا کہ اسی طرح مکے کے مشرکوں نے ہمارے معاہد پر حملہ کیا ہے اور انہیں مجھے پکارا ہے اور میں نے اس کے جواب میں لبیک کہا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ معاہدہ توڑ دیا گیا اس کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے، یعنی خلاف ورزی کی، تو اس کا مطلب معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پھر یہی جو وجہ بنا مکے پہ حملے کی وجہ بنی۔ پھر یہ بعد میں یہ لوگ قریش مکہ جو تھے وہ پشیمان ہوئے اپنی حرکت پہ، ابو سفیان کو انہوں نے بھجوایا مدینے کہ جاؤ معاہدے کی تجدید کرو۔ تو بہرحال وہ ایک پورا واقعہ ہے، وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو ان کی ایک بیٹی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، تو وہ پلنگ پہ بیٹھنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے جلدی سے ہٹا دیا، اس کو اٹھا دیا کہ نہیں تم مشرک ہو، نجس ہو، اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال اس نے یعنی کہا، یعنی اپنی بیٹی سے کہلوایا یا کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں میرا یہ کام تو نہیں ہے۔ پھر وہ ابو سفیان جو تھے وہ گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کسی کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، سب نے اس کو نو رسپانس دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بات نہیں سنی، یعنی کوئی ہاں یا نہ نہیں کی۔ بہرحال وہ حضرت علی نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو حضرت علی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک باہر جا کے بازار میں کھڑے ہو کے اس معاہدے کی خود ہی تجدید کر دو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو خیر پھر بعد میں وہ یعنی شرمندہ بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اور یہ تو کوئی یعنی کہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ میں نے خود ہی تجدید کر دیا۔ یہ تو دو فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے نا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی اور اللہ تعالیٰ نے مکے کو دے دیا مسلمانوں پہ، مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب 8 ہجری کو فتح مکہ نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اور پھر دیکھیں ایک بڑی تاریخ ہے، یہ کتابوں میں آپ کو تفصیل سے مل جائے گی، میں ذرا اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ وہاں مختلف مشرک تھے، قبیلے تھے، ابھی بالکل اسلام کا جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، غلبہ نہیں ہوا تھا، اور کچھ لوگ اسی عرصے میں اس کے بعد جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا، جہاں 3000 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں 1,00,000 عیسائی لشکر جمع ہو گیا تھا، اور انہوں نے مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے ان کو شکست دی، جس میں جعفر طیار بھی شہید ہو گئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو بہرحال
یہ حالات تھے۔ پھر غزوہ حنین آپ دیکھیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو مصروفیات بتا رہا ہوں۔ پھر غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا 9 ہجری کو، عیسائی بادشاہ قیصر نے تیاریاں شروع کر دیں کہ بھئی مسلمانوں کو تو اب ختم کرنا ہے ہم نے، اور یہ سپر پاور تھیں اس زمانے کی، 2 سپر پاور تھیں، ایک ایران اور ایک یہ روم والے عیسائی، ایک طرف ایرانی تھے اور ایک طرف یہ روم والے تھے۔ بہرحال تو عیسائیوں نے تو بھرپور مقابلہ کیا، جنگ معتبہ میں بھی وہی تھے، وہاں کے مقامی قبیلے تھے وہ جمع ہو گئے تھے۔ پھر قیصر روم نے سرحدوں پہ لشکروں کو جمع کرنا شروع کیا، یہ خبر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے فوراً جو ہے حملے کا ارادہ کیا اور مقابلے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پہلے غزوات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ رکھتے تھے خبر کو، اور راستے کو بھی کچھ مختلف کر لیتے تھے، کچھ خفیہ رکھتے تھے، راز میں رکھتے تھے کہ کئی کہاں جا رہے ہیں، راستہ بھی ایسا لیتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو تبوک کے لیے سفر تھا اس کو انہوں نے خفیہ نہیں رکھا، اعلان کر دیا کہ بھئی جانا ہے عیسائیوں سے جنگ کے لیے، وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، ہم ان کے لیے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ 30,000 کا لشکر جو ہے تیار ہو گیا، گرمی کا موسم تھا، وسائل کم تھے، اور یہ وہی موقع ہے کہ حضرت ابوبکر، حضور نے چندے کی اپیل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر حضرت ابوبکر صدیق سارے گھر میں جھاڑو پھیر کے آ گئے، سب کچھ لے آئے۔ حضرت عمر آدھا مال پیش کیا، حضرت عثمان نے بہت مال پیش کیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مزدوری کی کر کے جو کمایا وہ لا کے دے دیا۔ تو اس طریقے کے حالات تھے، وہ ابھی آئیں گے انشاءاللہ، مضمون ہے آنے والا ہے تو وہاں زیادہ تفصیل میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ تو یہاں ابھی میں آتا ہوں اپنے یہ مضمون کی طرف، برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ یہ مکہ اور یہ حرمین اور یہ عرب جو ہے یہ مشرکوں سے پاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے ان کو خبردار کیا کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ جو ہے وہ 4 مہینے تک ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کے بعد جو ہے اعلان جنگ ہے، جو رہے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ میں آپ کو اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، ابھی آیات آ رہی ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَإِذَا انْسَلَخَ آیت نمبر 5 میں، جب وہ حرمت کے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکین کو قتل کرو۔ بہرحال جنگ کا اعلان، معاہدوں سے بیزاری، یہ جو ہم نے 4 آیات آج پڑھیں، معاہدوں، جو بھی معاہدے ہیں مشرکوں کے ساتھ، جن لوگوں نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کسی شک کی، امن میں رہے اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ خلافی نہیں کی، تو ان آیات میں یہ حکم ہے کہ بھئی تم نے ان کے ساتھ وہ مدت تک، یعنی مدت تک تم نے پورا کرنا ہے معاہدہ، جتنے بھی سال کا تم نے معاہدہ کیا ہے۔ لیکن جنہوں نے خیانت کی ہے ان کو 4 مہینے کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مہلت دے دی۔ ذی الحجہ میں حج ہو گیا 10 ذی الحجہ کو، پھر محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی تک ان آیات کی روح سے ان کو مہلت دے دی گئی۔ اور برات کا تذکرہ ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، نہیں چاہتا انہیں، تو یہاں سے تم لوگ نکل جاؤ، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، نہیں تو چلے جاؤ، نہیں تو مقابلہ ہوگا۔ 3 صورتیں تھیں، اسلام قبول کر لو،
اور یا چلے جاؤ، ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، اب تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ جزیرۃ العرب میں، یا مقابلہ۔ یہ 4 آیات جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں، تو اس میں الا الذین عاہدتم۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اب ان آیت کی ترجمہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کیا ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ سو اس ملک میں 4 مہینے پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگاہ کیا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نہیں مانتے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، مگر وہ مشرک جن سے تم نے وعدہ کیا ہے، یعنی کوئی معاہدہ کیا ہے، اور پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔
ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے متقین سے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ان اللہ یحب المتقین۔ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔